بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے انسان دوسروں کے بجائے خود کا نقصان کرتا ہے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی دوسرے کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ناقدری عورت سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پلیٹ میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اس سے پیر دھو لے۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور میری تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ عورت کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرو کیونکہ اس کی عزت کرو، کیونکہ احساس ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو غیر کا دکھ بھی اپنا لگتا ہے۔ وہ عورت مرد کے لیے نشہ بن جاتی ہے جس عورت کے پاس دو چیزیں ہوں، خوبصورت چہرہ اور نرم دل۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم یہ نہیں گن پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ حقیقت کا تماچا وقت کے ساتھ بنائی گئی محدود خیالی دنیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ دماغ سب کے پاس ہوتا ہے لیکن چالاکی برتنی ہے یا ایمانداری، یہ آپ کی تربیت پر منحصر کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کی غلطیاں آپ کے جذبات کو کبھی نہیں بدل سکتے، کیونکہ صرف دماغ ناراض ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی پرواہ کرتا ہے۔ میں نے اپنے غصے کے ساتھ ایک لمبا عرصہ بتایا اور پھر کافی پختہ دوستی ہونے کے بعد ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کا اصل نام دکھ ہے۔ جو شوہر بیوی کو بار بار مذاق میں دوسری شادی کا کہتا ہو تو سمجھ جائے کہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ جس نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ بیوی کو کہتا نہیں ہے، شادی کر لیتا ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں جس میں سے ایک چلی جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔